بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله مولانا العظيم۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ پاک کی کچھ شان بیان کریں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن لو، میں تمہیں بتلاتا ہوں اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے 20 پارے میں تو امن خلق السماوات سے پہلے خطبہ یہ دیا کہ آپ کہیے، اب یہ جو اوپر آیا تھا نا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل والوں کو تو نجات دے دی، اللہ کے پیغمبر کو مگر ان کی بیوی کو قدرنا ہمیں غابرین، اور ہم نے ان کو تباہ کیا اور پتھروں کی بارش برسائی، اور کتنا برا یہ می تھا بارش تھی جو ان پر آیا۔ تو جب یہ ہلاک ہو گئے تو اے نبی کہہ دے الحمدللہ، جب یہ قوم ہلاک ہو گئی تو اے نبی کہہ دو، اور وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اس کے ان بندوں پر سلام جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کیری بہتر تھا یا بش بہتر تھا، لیکن پاکستان کے حق میں کہتے ہیں کہ کیری کی نسبت بش زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس نے عدل اعلان کہا تھا نا کہ میں ایٹمی پلانٹ ان کا تباہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور سعودیہ والے بھی یہی دعا کرتے رہے کہ مطلب کہ وہ آئے تو نسبتاً وہ دیکھا جائے تو لوگوں نے سعودیہ والے یہ کیا، تو مطلب یہ کہ جو ہلاک ہو گیا پاکستان کے دشمن تھا تو نبی کہہ دے الحمدللہ، کیا کہہ دے؟ تو معلوم ہوتا ہے جب ایک مصیبت ظاہر ہو جائے یا دشمن پر جو ہمارا ہو اس پر مطلب کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پر شکریہ ادا کرنا یہ قرآن مجید کے طرز کے خلاف کیونکہ حضرت قول الحمدللہ، میں اس لیے یہ بات کی ہے تاکہ تھوڑی سی نیند بھی دور ہو تو تازگی آ جائے۔ کہتے آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ کیا یہ کہ اللہ بہتر ہے، اس میں یہ اصل میں کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سمجھے گا نہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے بنایا، بارشیں کس نے نازل کی، فلاں فلاں یہ سارے کام کس نے کیے، اور سمندر میں جب بھنور میں پھنستے ہو تو کس نے نجات دی، تو سارے کہتے ہیں مشرکین مکہ بھی اللہ، کہ اللہ بہتر ہے کوئی اور، یا وہ چیزیں جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ ذات اللہ پاک فرماتے کہ یہ معبود جو ہے جن کو معبود بنا رکھا ہے یہ بہتر ہے، یا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے رونق دار باغ اگائے، تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے اللہ جو یہ کام کرے؟
کوئی ہے اللہ جو یہ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ اسے کہتے ہیں جو یہ کرے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خدا کے برابر یہ ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی، اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کرے؟ یہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے، بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے بھی نہیں۔ یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے، اللہ جو بے قرار آدمی کی جب سارے سہارے کٹ جائیں اور کسی سے امید نہ رہے، تمام سہارے، اس وقت میں کہے اللہ، یعنی اللہ کو پکارے تو اللہ کہتے اب میں آیا، اب میں، سبحان اللہ۔ جی دوسرے پارے کے اندر بھی یہ مضمون یہ آ چکا ہے۔ یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ اب یہ جو ہے نا کہ مجھ پر جب حالت اضطرار میں آدمی آئے، سارے کٹ جائیں اور دل کے بھی کوئی نہیں، اس وقت میں اللہ کو پکاریں تو وہ پکار بھی عجیب ہے اور اللہ کا سننا بھی عجیب ہے۔ اللہ کا سننا بھی، یہ تقریباً سن 1954 یا 55 کا یہ واقعہ ہوگا۔ میں کراچی میں وارث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، تو رمضان کا زمانہ تھا، تراویح وہیں سناتا تھا وارث رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہاں سمندر میں ہم نہانے کے لیے چلے گئے۔ تو میں اب یہ راوی میں یا جہلم میں اور امرتسر میں ہماری 2 نہریں تھیں، ان میں ہم نہاتے رہے۔ تو تیراکی پر مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ناز سا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سمندر کا پانی اور قسم کا ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی اور کہیں اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن جب وہ لہر آتی ہے نا سمندر کی، تو لہر سے ٹکرا کر آدمی جب آگے بڑھتا ہے نا تو بہت ہی لطف آتا ہے۔ تو پھر مطلب کہ اور لہر آئی، ٹکراتے گئے، اتنی لذت آتی گئی، اتنا آگے میں بڑھ گیا کہ میرے چھوٹے بھائی جن کا انتقال ہو گیا، مولانا فضلیم صاحب سے بڑے تھے، مولانا عبد الرحیم، بہت بڑے غضب کے عالم تھے، مطلب کہ وہ کنارے پر تھے، بڑ صاحب کے صاحبزادے بھی۔ تو میں بڑھتے وہ سمندر کے اندر چلا گیا کہ اس کی بھنور میں یا اس میں نا لپیٹ میں آ گیا۔ تو مجھے اب پتہ نہیں تھا اس پانی کی نوعیت یہ ہے، تو پہلے میں نے مقابلہ کیا، تو یہ تو میرے اوپر گزری ہے نا، تو پہلے میں نے مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ کیا تو میں تو تھک گیا، میں نے کہا یہ مقابلے میں تو تھک جاؤں گا، پھر میں نے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیا۔ پانی کے جب آدمی حوالے کر دینا تو پھر وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدمی آسانی سے تیر سکتا ہے، یعنی ویسے ہاتھوں کو اب یوں کرتا رہے، کوئی زیادہ زور نہیں، جدھر پانی جا رہا ہے تو یہ مطلب کہ تیراکی کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ تو کنارے سے میں بہت ہی دور ہو گیا، کنارے سے بہت ہی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں، اب میں بڑا پریشان، اور ادھر مجھے بھائی نے کہا ہم تو ادھر رو رہے تھے چیخیں مار کر کے کنارے پر، تو بہرحال ادھر یہ ہوا نا، تو مجھے یوں لگا سمجھے جیسا کسی نے یہ کہا کہ یعنی محسوس ہوا کہ کہتا وہ یونس علیہ السلام والی وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے، یہ جیسے کان میں کچھ محسوس ہوا کہ آواز سی آئی، تو میں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب چند بھرا میں نے پڑھا ہوگا تو ایک چٹان آئی لہر کی، ایک بہت بڑی چٹان، لہر کو سے مجھے دھکا دیا کنارے کی طرف، پھر دھکا دیا کنارے کی طرف، پھر دھکا دیا کنارے کی طرف۔ اور عجیب اللہ کی شان ہے کہ جب تک میں پانی کے اندر رہا تو میں مطلب کہ ہوش میں رہا، اور جب میں کنارے پر پہنچ گیا تو وہاں جا کے بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے ہوش نہیں وہاں جا کے، اب بھائی بھی میرا وہاں اور اس مقام پر تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب سارے سہارے کٹ جائے نا اور یقین ہو گیا کہ اب کوئی بچنے کی شکل نہیں اب سوائے
سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں. اور یہ جملہ سبحان اللہ کتنا برکتوں والا یہ جملہ ہے. جب اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اور اسی لیے 17 بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں ہمیں پکارا. اندھیروں میں دریا کے عظمت کے اندر کا اندھیرا, ہری ذات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا, ان ظلمات میں ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک. اور آگے لفظ کیا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح مومنین کو ہم نجات دیں گے کہ جب وہ بھی مشکل کے وقت میں یہ پڑھیں گے تو ان کو بھی ہم نجات دیں گے. اس نقطے کو میں نے وہاں بیان کیا تھا, لیکن یہ اپنا مشاہدہ آپ کو میں نے بتایا. تو والد رحمۃ اللہ علیہ نے والد کا تو انتقال ہوا تھا 61 میں, تو یہ 1 سال 12 سال مجھے چھوڑا نہیں. تو جب ملاقات ہوتی نا, مہینہ گزرتا یا اور گزرتا, کہتے ہیں اچھا آپ وہی ہے نا جنہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا تھا, آپ وہی ہے نا جنہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا تھا. اس طرح بدل کے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس کلمے کی بھی بڑی شان ہے. سارے سہارے کٹ جائیں, پوری توجہ سے اللہ کے طرف متوجہ ہو کر کے پکارو. اللہ کہتے ہیں پھر میں سنتا ہوں, پھر میں سنتا ہوں. اس آیت کے یہ دوسرے پارے کے اندر بھی یہ مضمون یہی آیا. اچھا, یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سجاتا ہے, جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے, جو خوش کر دیتی ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ یعنی یہ تو اللہ کے کارنامے ہیں نا. اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے. یا وہ ذات بہتر ہے, یہ معبود بہتر ہے, یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, جو کہ آسمان اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کرے؟ آپ کہیے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو آپ کہہ دیجیے گا کہ جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ کی. لا یعلم الا اللہ, لا یعلم الغیب الا اللہ, مگر اللہ جانتے ہیں. اور اللہ جس کو چاہیں جتنا غیب چاہیں, چاہے سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ دے دیں, صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ دے دیں, اور غیب دے دیں, غیب کا علم دے دیں, تو وہ لینے والا مطلع علی الغیب ہوگا, عالم الغیب نہیں ہوگا بجز اللہ تعالیٰ کے. اور ان کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا. بلکہ یہ لوگ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کافر یوں کہتے ہیں کیا ہم لوگ جب خاک ہو گئے ہمارے بڑے بھی, تو کیا ہم نکالے جائیں گے قبروں سے؟ اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے. یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں. آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا, اور آپ ان پر غم نہ کیجیے, اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے تنگ نہ ہو جائیے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجیے عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو. اور آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل رکھتا ہے, لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے. اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جس میں یعنی وہ اختلاف کرتے ہیں, اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا, اور وہ زبردست اور علم والا ہے. سو آپ اللہ پر توکل رکھیے, اللہ پر توکل کریے, یقیناً آپ صریح خبر ہیں, اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو جی حضرت یہ آیت آگی, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر کے چل جائیں. تو کیا سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جایا کرتے تھے یہ مردوں کو باز کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا اے نبی آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے، آپ کیوں پھر قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے مردوں کو آپ سناتے ہیں؟ تو کیا اللہ کے نبی جایا کرتے تھے قبرستان میں مردوں کو باز کرنے کے لیے؟ تو یہ جو کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو سرکار کبھی گئے ہی نہیں وہاں قبرستان مردوں کو کبھی جا کر کے سنایا تو نہیں، تو یہ جو اس مقام پر کہا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ہے، کہتے ہیں اس مردوں سے مراد وہ مردے نہیں جو قبروں والے ہیں، ان مردوں سے مراد ابو جہل وغیرہ وہ کافر ہے، اس سے مراد کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو کافروں کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ یہ تو مردوں کی طرح ہے، یہ کس کی طرح ہے؟ تو بلا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مردوں کو جا کے وعظ کریں تو اس وعظ پر عمل کروائیں گے؟ نہیں نہ کرائیں گے۔ اسی طرح ان کو اگر آپ وعظ کریں گے اپنے وعظ پر ان کو عمل آپ نہیں کرائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا اور غور سے اس کو دیکھا جائے، اس آیت کو اور غور سے دیکھا جائے، وہ یہ کہ یہ جو مردے ہیں جن کو ابو جہل وغیرہ کو کہا نا یہ مردے ہیں، تو بلا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ پھر آپ مردوں کو، تو ظاہر بات ہے جب سرکار سناتے تھے تو ابو جہل وغیرہ سنتے تھے یا نہیں؟ اور اللہ کہتے ہیں یہ مردے ہیں، مردوں سے تشبیہ دی اور کہا کیا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ تو ان کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ، تو مطلب کہ آپ سنا نہیں سکتے کا معنی کیا ہے کہ جب آپ سناتے ہیں تو آپ سنا سکتے ہیں اور یہ سن سکتے ہیں، یہ بات کو سنتے ہیں لیکن آپ کے وعد پر عمل نہیں کر سکتے، نہ آپ اپنے وعد پر عمل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قبر والوں کے ساتھ جب ان کو تشبیہ دی اور ان کو الموتا کہا، جب ان کو الموتا کہا تو الموتا کہا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے، حالانکہ جب سرکار سناتے تھے تو مردے یہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ یہ سنتے تھے، اور ان کو الموتا کہا اور یہ تو سنتے ہیں، اور جب ان کو الموتا کہا اور یہ موتا کہہ کر ان کا سننا ثابت ہوا اور تشبیہ ان کو دی ان الموتا کے ساتھ، تو معلوم ہوتا ہے قبروں کے موتا بھی سنتے ہیں، اور جس رنگ میں یہ نہیں سنتے یعنی بات پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح بات پر وہ بھی عمل نہیں کرتے، اور یہ الموتا ہے لیکن جب سرکار بات کرتے تھے سنتے تو تھے نا، اسی طرح وہ مردے بھی سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ کہنا کہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ قرآن کی آیت میں انک لا تسمع الموتى، تو حضرت فرماتے ہیں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ آیت اور دلیل بن گئی کہ مردے سنتے ہیں، یہ آیت اور دلیل بن گئی کہ مردے، کیونکہ ان کو تشبیہ دی کہ یہ الموتا ہے، ان کو کہا، اور ان کو جب سرکار سناتے تھے یہ سنتے تو تھے پر عمل نہیں کر سکتے تھے، تو جب ان کو الموتا کہا اور ان کے لیے سما ثابت ہے، معلوم ہوتا ہے موتا کے لیے سما ثابت ہے، اور جب موتا کے لیے سما ثابت ہے تو قبر والوں کے لیے، اس لیے جب آدمی جاتا ہے تو چہرے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پشت قبلے کی طرف کرتا ہے، یہ پشت ان کی طرف کرتا ہے، قبلے کی طرف کرتا ہے، تو قبلہ زیادہ اونچا اعلیٰ ہے یا یہ اعلیٰ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قبلہ کا مقام تو اونچا ہے، لیکن کہا نہیں ادھر منہ کرو، اس لیے کہ تم ان کو سلام کر رہے ہو، ان سے باتیں کر رہے ہو، ان کو پتہ چل رہا کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، اور تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، السلام علیکم۔ اگر یہ سنتے ہی نہیں تو السلام علیکم کیسے کہا؟ تو اس کی دو دلیلیں میں نے 9 پارے اور 8ویں پارے میں دی تھی کہ جب ان پر عذاب آیا، یعنی قوم شعیب پر عذاب آیا تو مرنے کے بعد ادھر منہ موڑا ان کی مردوں کی طرف، تو کہا یا قوم، اے میری قوم، میں تو تم کو سمجھاتا رہا، سمجھے کہ نہیں، پر تم نے میری بات نہ مانی، اور بعد میں پھر کیا کہا کہ ایسی تیسی میں جائیں، میں ان کے لیے کیا کروں کہ میں تو ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، تو مرنے کے بعد کہا یا قومی یا زندگی میں کہا؟ اور یہی ہے بخاری شریف کی روایت کا مطلب کہ جب ابو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر قلیب بدر کی طرف، بدر کے کنویں کی طرف گئے جہاں لاش
लाशें उनके पड़े हुए थे, बड़े बड़े उनके जबाबरा मुतकब्बिरीन अबू जहल वगैरह उनकी लाशें कुएं के अंदर पड़ी थी। सरकार किनारे पे खड़े होकर उनसे बातें कर रहे हैं। तो सैयदना उमर फारूक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, उनसे कहते हैं ए अल्लाह के नबी, आप ऐसे मुर्दों से बातें कर रहे हैं कि जिनमें रूह नहीं, जान नहीं, जिंदा नहीं, आप क्या करते हैं? फरमाया ए उमर, ये तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं पर ये जवाब नहीं दे रहे, तुमसे भी ज्यादा। ये तो बुखारी शरीफ की रिवायत में है। तो बहरहाल ये मसला ऐसा है कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं, ये मसला ऐसा है कि सुनते हैं या नहीं, खबर नहीं है। तो इसलिए सहाबा में भी इस मसले में इख्तलाफ है। तो हजरत एक मकाम पे फरमाते हैं कि जिस मसले में सहाबा में भी इख्तलाफ आ जाए ना, उस मसले में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए ताकि किसी एक पहलू के सहाबा की बेअदबी और तौहीन ना आ जाए, इसलिए सुकूत इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हम उलमाए देवबंद जो है ना, हमारे अकाबिर इसके कायल हैं कि मुर्दे सुनते हैं। हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए देवबंद में से बाद इस तरफ गए हैं कि जिन्होंने कहा मुर्दे नहीं सुनते। तो मुझसे किसी ने कहा कि मुर्दे मौला सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो मैंने उनसे कहा लतीफे के तौर पर, मैंने कभी अहले हदीसों का तो कोई मुर्दा नहीं सुनता, इसलिए वो तो इसके कायल ही नहीं। और देवबंद वाले जो है ना, अक्सरियत कहती है कि सुनते हैं, और बाद जो कुछ जो जमातें हैं वो कहती है नहीं सुनते। तो देवबंदियों के बाद सुनते हैं, बाद नहीं सुनते, और बरेलियों के सारे ही सुनते हैं, बरेलियों के सारे ही सुनते। तो ये मतलब कि तो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहनों को अपनी आवाज सुना सकते हैं जब को पीठ फेर करके चल दे, और न आप अंधों को उनकी गुमराही से रास्ता दिखलाने वाले। आप तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं, फिर वो मानते हैं। और जब वादा इन पर पूरा होने को होगा, सुबह जब क़यामत का दिन होगा ना, अजीब बात, अल्लाह एक जानवर निकालेंगे, ये जानवर बतौर तवल्लुद के निकलेगा, बतौर तबालुद के नहीं, यानी इसकी नस्ल कोई नहीं, इसका कोई मतलब कि नस्ल हो, ये अचानक ही जमीन में से एक जानवर निकलेगा। जब वादा इन पर पूरा होने को होगा तो हम इनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे, तो वो इनसे बातें करेगा क्या जी कि लोग हमारी आयतों पर यकीन न लाते थे। तो अल्लाह ताला असल में ये बुराई बयान करना चाहते हैं कि देखो क़यामत के दिन जानवर निकलेगा और वो बातें करेगा, तो जानवर की बातें तो तुम्हारी समझ में आएगी, उनको तो मानोगे, और नबियों की बातों को तुम मानते नहीं। तुम्हारी जहालत का भी अंदाजा लगाओ कि क्या तुम्हारी जहालत है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ग्रोह लोगों का जमा करेंगे जो मेरी आयतों को झुठलाया करते थे, तो उनको रोका जाएगा, यहाँ तक कि जब हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया था, हालांकि तुम इनको अपने इहाते इल्मी में भी नहीं लाए, और भी क्या क्या काम तुम करते रहे। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आई। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन हजरात के नजदीक मुर्दे सुनते हैं ना, समाए मौता है, उनके नजदीक कब्र वाले को, जैसा कोई अल्लाह का प्यारा या वली या बुजुर्ग या अपना वालिदैन या कुछ और हो, उन कब्र वाले को ये कहना कि आप मेरे लिए दुआ करें, ये कहना जायज है। जिनके नजदीक सुनते हैं उनके नजदीक ये कहना, उनके नींद आ रही है ना, हाँ अच्छा, उनके नजदीक ये कहना जिनके सुनते हैं उनके लिए। अब देखो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या खुद बयान करते हैं। जब लाहौर तशरीफ आए तो हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जब हजरत की फजर की नमाज़ पढ़ के, हजरत तो ये चिड़िया घर के पास ही ठहरे हुए थे ना, मेरे बहनोई के अब्बा की कोठी में जो फिरोज संद वालों के सामने थी ना, तो वहीं ठहरे हुए थे। तो वो डॉक्टर साहब कार लाए, कहने लगे डॉक्टर साहब आए जरा हजरत के यहाँ हाजिरी दे दें। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के तो अस्थानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए, तो अल्लाह वालों की रूहानियत वालों की तो शान ही निराली होती है ना। दुआ करो अल्लाह ताला इनकी जूतियों के सदक़े में हमें भी रूहानियत का कुछ मजा दे दे, हमें भी रूहानियत का कुछ मजा दे दे। तो अस्थानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ गए और वहाँ जाकर के आंखें बंद की और मुराक़िब होकर के ना कब्र के पास
मतलब कि कब्र मुबारक के बाद मुराक़िब होकर के खड़े हो गए। अब पता नहीं आधा घंटा ये कितना हजरत मुराक़िब रहे, समझे, और मुराक़बा करते रहे। उसके बाद जब आंखें खोली ना तो ये छपा हुआ है। पहले तो ये थाना भवन में ये छपा था, इतनी मोटी किताब है, सफरनामा लाहौर और सफरनामा लखनऊ, ये दोनों सफरनामे छप गए हैं। और बाद में जामे शरीफिया ने भी शाया कर दिया उसी का फोटो लेकर के। तो मतलब कि उसमें क्या लिखा, तो हजरत ने जब आंखें खोली, आंखें खोलने फरमाया कि बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े बारोब है, वफात के बाद सल्तनत फरमा रहे हैं। ये 3 जुमले हजरत ने फरमाए। स्थानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 कहा कि बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े बारोब है, वफात के बाद सल्तनत फरमा रहे हैं। ये तीनों जुमले छपे हुए हैं और जामे अशरफिया वालों ने इसको शाया किया हुआ है। तो मैं जब जाया करता हूँ ना तो मुझे तो मैं तो मुश्तरका जायदाद हूँ ना हर एक की, मुझे चाहे शिया बनाए चाहे बरेली बनाए कि आओ मुझसे सीरत पर बयान करना है, तो जाहिर बात है सरकार तो सबके हैं, मुश्तरक है, अहले बैत ये सबके हैं, सहाबा भी सबके हैं। जब बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ और जाके बयान करता हूँ। तो जब वहां जाकर के ना, तो जब बरेलियों के यहाँ जाता हूँ ना, तो जब वहां जाकर ऐसी बातें जब मैं करता हूँ ना तो वो कहते हैं कि अजीब बात है, हम तो देवबंद वालों को कुछ और समझते थे, ये तो मतलब कि और भी ये तो हमसे भी आगे बढ़े हुए हैं, हमसे भी। तो वहां जाकर के जितनी अपनी ये मिसालें हैं ना सारी, वो सारी जाके बयान करता हूँ। तो एक जब खाने पर बैठे ना, सारे उलमा के आए हुए थे, वो बैठे थे खाने पर, तो मतलब कि वो कहने लगे मौलाना आज तो हम हैरान हो गए कि मतलब कि आपने तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये आपका ये नजरियात है उलमाए देवबंद के। आज पहली मरतबा वजह इसकी है कि उलमाए देवबंद जब जलसों में जाएंगे ना ये तौहीद बयान करेंगे, और वो जब जाएंगे तो शान रिसालत ही बयान करेंगे। तो मैंने एक तजवीज दी थी, मैं कहा जब ये दोनों को इकट्ठा करो और जलसा करो और बरेलियों से कहो आपके बारे में हमें ये इल्म है, आप शान रिसालत के कायल हैं, और देवबंदियों से को हमें पता है आप तौहीद के कायल हैं, लेकिन आपके बारे में शुबह है कि शान रिसालत में आप कमी करते हैं, और उनसे कहो कि शुबह है कि तौहीद में आप कमी करते हैं। तो बरेलवी आलिम को लगा दो तौहीद पर, और देवबंदी को कहो तू शान रिसालत बयान कर, और मजमा मुश्तरक हो देवबंदियों का और बरेलियों का, दोनों आवाम का मजमा हो। तो देवबंदी की मतलब की शान रिसालत बयान करे और वो तौहीद बयान करे। अब उसके बाद मैंने जब ये तजवीज रखी है ना जलसे में, तो ये जमात इस्लामी वाले बड़े तेज हैं, इनका कोई सेक्रेटरी साहब थे या कोई और थे, तो कहने लगे मौलाना आपकी तजवीज बड़ी अच्छी लगी है, तो पहला जलसा मंसूरे में रखेंगे, पहला जलसा हम मंसूरे में, आप आएंगे? मैंने कहा मेरी तजवीज है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? कहता नईमी साहब उधर से इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे, हमारे साथ ताल्लुकात हैं, वो उनकी नुमाइंदगी कर लेंगे। आप आज वहाँ जलसा हुआ जी हजरत मंसूरा में, अब मतलब कि देवबंदी बैठे हैं, बरेली बैठे हुए हैं। अब जाहिर बात है तौहीद का कौन इनकार करता है? अब बरेली जब नमाज पढ़ता है तो क्या कहता नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। इससे बड़ी तौहीद और इससे बड़ी तौहीद क्या होगी? उन्होंने तौहीद पर बयान की, जब तौहीद पर बयान की ना तो उसके बाद मेरा नंबर आया ना कि मैं शान रिसालत बयान करूं, तो मैंने कहा तौबा तौबा तौबा, पता नहीं 9 मरतबा या 10 मरतबा मैंने तौबा तौबा किया होगा। क्या मुझे कहते हैं शान रिसालत बयान कर, तौबा 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 तौबा, कहाँ मेरी जुबान और कहाँ शान रिसालत, तौबा 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 तौबा, पता नहीं 9-10 मरतबा ना मैंने इसको रिपीट किया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने जो शान रिसालत के बारे में मुझे पढ़ाया है ना वो ये है कि सरकार तो अलग रहे, सरकार अपने कब्र मुनव्वर में, मुताहर में, कब्र शरीफ में जिस जगह पर आराम फरमा है, आपका जिसमें अतहर, जिसमें अक़दस, मुनव्वर और मुताहर इस जमीन के हिस्से के साथ मस किए हुए है, छुआ हुआ है, आपके छूने की वजह से वो जमीन का टुकड़ा वो काबा से आला है, वो अर्श से आला है, वो कुर्सी से आला है। तो जब आपकी निस्बत से वो जमीन इतनी आला है तो सरकार कितनी आला है। तौबा तौबा तौबा, मुझे कह रहे हैं कि सरकार का मकाम बयान करें, मेरी जबान कहाँ और सरकार का। तो मतलब स्टार्टिंग ही में ना उन्होंने समझ लिया कि ये बेअदब नहीं, ये बेअदब। तो मेरा मतलब ये है कि ये हम जुल्म करते हैं, अवाम पर जुल्म
اب ہمیں چاہیے، اب علماء دیوبند بھی ہے کہ یہ شان رسالت بیان کریں، یہ بھی بیان کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ توحید بیان کریں تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو۔ اس لیے پھر میں نے 2 رسالے متکر لکھ دیے کہ ایک میں شان رسالت کے مضامین حوالے جمع کر دیے اور ایک میں توحید والے۔ تو جو توحید والے ہیں وہ تو بریلویوں کو میں نے جمع کر دیے، شان رسالت والے علماء دیوبند کے، تو یہ دونوں کتابیں جو ہے نا، یہ شان رسالت والے تو میں دیوبند والوں کو وہ رسالہ دے دیتا ہوں اور توحید والے میں دیوبند والوں کو دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو یہ بریلوی قائل نہیں، دیکھو یہ تو اتنے قائل ہیں، یہ تو اتنے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ امت میں جوڑ پیدا کر دے، جیسا ہمارے بزرگوں نے 33 علماء نے جوڑ پیدا کیا، اب شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، کراچی میں اجتماع ہوا اور 33 علماء نے مل کر کے یہ کہہ دیا دستخط موجود ہے، ابھی تک اصل دستخط بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں مطلب کہ لکھ دیا کہ ہمارا اسلامی نظام میں تو کوئی جھگڑا نہیں، قرآن و سنت کا نظام لاؤ، ہماری تو چھوٹی موٹی باتوں میں ہے کہ اس عبارت کا یہ معنی یا یہ معنی، لیکن قرآن و سنت میں تو کسی کا بھی جھگڑا نہیں، آپ قرآن و سنت کا نظام لائیں اور یہ 22 نکات ہیں، اس کی روشنی میں یہ اصول ہے، اس کی روشنی میں قانون سازی کریں۔ اب سب تصور کرتے ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اب اس دور کے علماء نے اپنا حق ادا کیا اور ایسے چوٹی کے علماء تھے کہ جن کی مثالیں اب نہیں ملتی۔ اللہ کا میں کہتا ہوں اللہ ہم سب کو اسلامی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے، اور جب اسلامی نظام آ جائے گا نا کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا انشاءاللہ پر وہ دیکھی جائیں گی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اصل بات تو اسلامی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یوم نحشر، یہی تھے نا یوم نحشر، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو روکا جائے گا، مجمع زیادہ ہوگا نا کہ خیر جو بھی پیچھے والے بھی آ جائیں، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علمی میں بھی نہیں لائے اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے، اور ان پر وعدہ پورا ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے زیادتیاں کی تھی، سو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن بنایا جس میں دیکھنے والے، بلا شبہ سے بڑی دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمان اور زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے، اور حجی مگر جس کو خدا چاہے تو پہلے جب پھونک ماری جائے گی تو جتنے زندہ ہیں سارے کے سارے مطلب کہ ان پر موت طاری ہو جائے گی، مر جائیں گے، اور بعد دوبارہ جب پھونک ماری جائے گی تو سارے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے قبروں سے نکل پڑیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ سو جتنے آسمان اور زمین میں سب گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے، اور سب کے سب اسی کے سامنے دبے جھکے حاضر رہیں گے۔ اور تو پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ جس میں مطلب کہ تجھ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ جنبش نہ کریں گے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، جیسا سورے بارے میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ پھر یہ خدا کا کام ہوگا، اس لیے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، تو جو شخص نیکی کا کام کرے نیکی لائے گا اس شخص کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور 8ویں پارے میں آیا تھا کہ 10 گنا ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ اور جو شخص بدی لائے گا تو وہ لوگ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو تو اپنے ہی عملوں کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے، مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے۔ اب پوری صورت کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں نا، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس پر مضمون پر، تینوں مضمونوں پر صورت کو ختم کرتے ہیں کہ مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو محترم بنایا اور سب چیزیں اسی کی، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر کے سناؤں۔ سو جو شخص راہ پر آئے گا سو اپنی فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں، تو نبوت کا ذکر بھی آ گیا، اور آپ کہہ دیجئے سب خوبیاں خالص اللہ
سچائی کے لیے ثابت ہے، وہ تم کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھلائے گا، سو تم ان کو پہچانو گے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم سب لوگ کر رہے ہو۔ آگے سورہ قصص یہ مکیہ ہے، اس میں آگے زیادہ تر یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تاسین میم، یہ کتاب واضح کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ کون کہتا ہے پڑھ کے سناتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم پڑھ کے سناتے ہیں، مطلب اور اسی طرح وہ آگے 29 پارے میں آئے گا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرات کر چکے تو نبی بعد میں آپ اطمینان سے پڑھا کریں، یہ فکر نہ کریں کہ جبریل چلے جائیں گے تو میں بھول جاؤں گا، مجھے یاد نہیں رہے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ڈالنا، تو نسلوں کا ہم تلاوت کریں ہے جی، جب ہم قرات کریں، اور تب قرآن مجید کلام کے رنگ میں اترا اور آسمانی کتابیں کتاب کے رنگ میں اتری، یہ بحث پہلے آ چکی ہے۔ اب آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ پہلے اجمال ہے، پھر تفصیل آئے گی۔ کچھ قصہ ٹھیک پڑھ کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرعون سرزمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا، تکبر کرتا تھا، اس نے وہاں کی باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا، ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، کراتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ واقعی وہ بڑا مفسد تھا، اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین میں زور گھٹایا جا رہا ہے اسرائیلیوں کا، جی ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو مالک بنائیں اور ان کو زمین کے اندر ان کو حکومت دے دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے تابعین کو ان کی جانب سے وہ واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو جب بچے ذبح ہو رہے تھے نا، تو جب یہ کہا کہ جب خطرے کا وقت آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچے کے جب یہ ذبح کرنے والے آئیں یا پتہ چلے کہ آنے والے ہیں، تو صندوق میں ڈال کر کے نا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ کہاں ڈال دینا؟ دریائے نیل میں ڈال دینا، پھر میں جانوں اور صندوق جانے اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہ جانے، تو ایسا کرنا۔ ہم نے الہام کیا، ہم نے خواب کے طور پہ کہا، ہم نے فرشتہ بھیجا، جس پر بھی اللہ کو منظور ہوا۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو ان کی نسبت اندیشہ ہونا کہ اب وقت آگے کہیں ذبح نہ کر دیں، ان کو دریا میں ڈال دینا، نہ تو اندیشہ کرنا نہ غم کرنا، بالکل بے فکر، اور ہم ضرور ان کو پھر تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، اسی گھر میں آئیں گے اور ان کو پیغمبر بنائیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا، کہتے کہ وہی جو نہر دریائے نیل کا ایک حصہ نہر کا باہر کی طرف جا رہا تھا نا، اس میں مطلب کہ وہ گیا تو موسیٰ کو اٹھا لیا، کہا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، یعنی انجام یہ ہوا کہ یہ دشمن بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے ماننے والے بہت چوکے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جیسا 16 پارے میں آ گیا نا، اے موسیٰ تیرے چہرے پر ہم نے محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ تجھے جو دیکھے سمجھے کہ نہیں وہ تیرے اوپر عاشق ہو جائے، اس کو قتل مت کرو۔ کہنے لگی عجب نہیں، ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اور ان لوگوں کو خبر نہ تھی۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ موسیٰ کا حال وہ ظاہر کر دیتی۔ اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ رکھتے کہ یہ یقین کیے رہے، انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا موسیٰ کا سلام تو لگا، دور دور سے اس صندوق کے ساتھ ذرا چل۔ تو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے موسیٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی، جو دودھ پلانے والی آئے کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ سو وہ کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو کسی ایسے گرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کی خیر خواہی کرے۔ تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے نا کہ جب یہ کہا نا اس بچے کی خیر خواہی کریں، معلوم ہوتا ہے یہ عورت جانتی ہے کہ یہ کون بچہ ہے، یہ عورت تو کہنے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ اس کی خیر خواہی کرے گی، دودھ پلانے والی جو تو لا رہی ہے اس کی خیر خواہی کرے گی۔ کہا اس کی سے مراد میری یہ نہیں کہ یہ موسیٰ یا یہ بچہ جو ہے سمجھو یہ مراد نہیں، میری مراد ہے کہ بادشاہ کی خیر خواہی کرے۔
تو ذہانت سے کام لیا، ذہانت سے کام لے کے کہا اس کی خیر خواہی کرے، اس مراد بادشاہ کی، یہ مراد نہیں کہ بچے کی خیر خواہی کرے، تو ذہانت سے پایا پلٹ دیا۔ غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے بعد پہنچا دیا، اور جب وہ آئی نا ان کا دودھ ایک دم پینا شروع کر دیا، تو موسیٰ کی والدہ کہنے لگی کہ میں اس شرط پہ دودھ پلاؤں گی کہ میں اپنے گھر اس کو لے جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی۔ وہ شرط کو مان گئے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا ہم اس کو تیرے گھر میں لوٹائیں گے، اب گھر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے اب یہ دودھ پلا رہی ہیں اور والدہ پلا رہی ہیں۔ ان کے والدہ کے بعد واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تاکہ غم میں نہ رہیں، تاکہ اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، اور جب اپنی بڑی جوانی کو موسیٰ پہنچے اور درست ہو گئے تو یہ نبوت نہیں، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، یہ علاوہ نبوت کے، اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری میں کا تھا نا اسرائیلی اور ایک قبطی تھا اور فرعونی، اور دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا۔ سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلے میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہیے، تو موسیٰ نے اس کو زور سے مکہ مارا، سو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ تو موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی کہ مجھے کیا پتا تھا مکہ سے مر جائے گا، تو بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ جو کافر حربی ہو نا، جن سے جنگ جاری ہو یا جن کے امن وغیرہ میں نہ ہو، ان کو مارنا جائز ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہری اعتبار سے دیکھا کہ یہ بہتر کام نہیں ہوا، خلاف بہتر، لیکن نبی کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے، جیسا 16 پارے کے 17 حکم میں نے کہا تھا، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جو چیز گناہ نہ ہو، خلاف اولا ہو، ان کی طرح نسبت کر کے دیکھیں تو ان کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ وہ بھی گناہ دکھلائی دیتی ہے۔ وہ بھی کیا دکھلائی دیتی ہے؟ عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر انعامات فرمائے ہیں سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔ پھر موسیٰ کو شہر میں صبح ہوئی، اگلے دن خوف اور وحشت کی حالت میں اچانک وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہیے تھی نا، پھر ان کو پکار رہا، پھر وہ لڑ رہا تھا کسی سے، مدد کو پکارا۔ موسیٰ ان سے فرمانے لگی بے شک تو سری بدرا ہے، معلوم تو ہی جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ تو جب موسیٰ نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا یعنی فرعونی، تو پہلے اس کو مارا۔ اب یہ سمجھے کہ اس کو مارنے کے بعد پہلے جملہ ایسا کہہ چکے ہیں تو ہی بڑا ایسا ہے، اب میری شامت آنے والی ہے، مجھے بھی ماریں گے۔ اس نے کیا کہا ہے موسیٰ؟ وہ اسرائیلی کہنے لگا ہے موسیٰ کیا مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ اور سراغ لگ گیا کہ کل کا قاتل کون ہے، کل کا قاتل یہ خبر تو کہ جی بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح کروانا نہیں چاہتے۔ ہمیں ہوتا ہے کہ اب خبر جب مشہور ہوگی نا تو قاتل کو تو ڈھونڈ رہے تھے، اور ایک شہر کے کنارے سے دوڑے ہوئے آئے اور گلیوں میں سے ہوتے ہوئے نا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ کہنے لگے اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، فوراً نکل جائیے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ بس موسیٰ وہاں سے نکل گئے خوف اور وحشت کی حالت میں، اب پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھ کو پتہ نہیں، مجھ کو ان ظالموں سے بچا لیجیے، اب جدھر چاہے مجھے لے جائیں۔ اور جب موسیٰ مدین کی طرف ہو لیے اللہ نے ادھر لگا دیا تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھ کو سیدھا رستہ چلائے گا۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو کنویں میں سے پانی دور سے نکال رہے تھے، پانی پلا رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے سے ایک طرف کو دو عورتیں دیکھی کہ اپنے آپ کو روکے کھڑی تھی کہ یہ چرواہے چلے جائیں تو جب عورتیں آ جائیں تو پھر ہم پانی نکالیں۔ موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں بولی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر ہٹا کر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ وہ چونکہ بوڑھے ہیں نا اسے وہ تو آ نہیں سکتے تو مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ پر موسیٰ نے ان کے لیے پانی پلایا
پھر ہٹ کر کے سائے میں جا بیٹھے، پھر دعا کی، اے میرے پروردگار جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دینا، میں فقیر ہوں، بھوک بڑی لگی ہے کھانے کو، جاتا میں فقیر ہوں، جو نعمت بھی آپ کھلا دیں۔ سو موسیٰ کے پاس ایک لڑکی دونوں میں سے ابا کے پاس جب پانی لے کر گئی نا تو ابا نے کہا ہوگا نا آج جلدی آنے کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک فرشتہ شبد انسان ملا، اس نے پانی ہمیں پلایا، تو مان لگے کہ چلو اس کو پلاؤ، سمجھے گا نہیں، اس کی مطلب دعوت کرے۔ سو موسیٰ کے پاس ایک لڑکی آئی، شرماتی ہوئی چلتی تھی، کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی پلایا۔ سو جب ان کے پاس پہنچی اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اندیشہ نہ کرو کہ تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو، کیونکہ یہ مدین کا جو علاقہ تھا نا، یہ شعیب علیہ السلام کا جو مدین کا علاقہ، یہ فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ تو جب ان کو کھانا کھلانے لگے نا، انہوں نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایک خدمت کا بدل لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بدل کے طور پر نہیں، یہ ہماری خاندانی رواج ہے، ہم سمجھے کہ نہیں، ہم نبیوں کا شعیب علیہ السلام تھے نا، ہمارا خاندانی رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، چاہے کوئی خدمت کرے یا خدمت نہ کرے۔ انہوں نے کہا اندیشہ نہ کرو تم سے۔ اچھا، ایک لڑکی نے کہا ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجیے نا، آپ بوڑھے ہو گئے، اب ہم بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، اب باہر نکلنا ہمارے لیے بہتر نہیں، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور بے ایمان نہ ہو، جی امانت دار بھی ہو، امانت دار، یہ دو صفتیں جس میں آئے اس کو ملازم رکھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیعت ہوں، جس کے بارے میں تو متعین کرے گا نا کہ اس سے تو وہ متعین ہو جائے گی، کیونکہ اگر اجمالی رکھے نا کہ دو میں سے ایک سے نکاح ہوگا تو یوں نکاح نہیں ہوگا، ایک کو متعین کرنا پڑے گا کہ میں چاہتا ہوں دو میں سے ایک سے نکاح کر دوں، یعنی جس کو تم متعین کرے گا اس سے نکاح ہوگا، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری بکریاں چراؤ گے، نوکری کرو گے۔ یہ ہماری شریعت کے اندر بھی بکریوں کا چرانا مہر بن سکتا ہے۔ پھر اگر حضرت لکھتے پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، میری طرف سے ضابطے میں 8 سال ہے، تو لیکن انہوں نے 10 ہی سال پورے کیے، اور میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ پاؤ گے، میں ملازموں کے ساتھ سختی زیادہ کرنے والا نہیں۔ موسیٰ کہنے لگے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال جس کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور واللہ علی ما نقول وکیل، اور والے کہا کرتے ہیں نا اللہ وکیل، اللہ وکیل، یعنی جو بات طے ہو جائے یعنی اللہ گواہ ہے۔ اصل جملہ کیا ہے؟ اور جو بات چیز ہم کر رہے ہیں نا وعدہ کیا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل۔ اور جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے اور اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے تو ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھلائی تھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کا انگارہ لے کر کے آؤں تاکہ تم سیک لو یا رستے کا پتہ چل جائے، جیسے سولے پارے میں آیا تھا۔ سو جب اس آگ کے پاس پہنچی تو ان کو اس میدان کے دانی جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی۔ اب درخت جو ہے نا بالکل سبز اور اس میں آگ لگی ہے، تو سبز درخت میں آگ لگی ہے تو پتہ چل گیا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کس کی قدرت ہے؟ اور اس میں سے جب کلام آیا اور ان کا قدرت خدا بندی بول رہی ہے، ایک درخت میں سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ سو انہوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ ہوتا ہے، یہاں جان آ گیا وہاں آ گیا، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، تو پشت پھیر کر کے باقی اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن میں رہو گے، تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو، وہ پلا کسی مرد کی نہایت روشن ہو کر کے نکلے گا، اور خوف کے، اچھا کہتے ہیں خوف کے واسطے اپنا ہاتھ
हथ अपने से फिर मिला लेना, फिर हाथ वैसा ही हो जाएगा। तो ये दो सनदे हैं, मोजज़े दो तुम्हारे रब की तरफ से फिरौन और उसके सरदारों के पास जाने के बाद से वो बड़े नाफरमान लोग हैं। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने तो उनका एक आदमी कत्ल किया हुआ है, सो मुझको अंदेशा है कि वो लोग मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरे भाई हारून की जुबान मुझसे ज्यादा गवाह है, तो इनको भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ रिसालत दे दीजिए, वो मेरी तस्दीक करेंगे तो कम का एक तो हाँ मिलाने वाला हो, तो मुझको अंदेशा है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। ये वारिस रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहा करते थे कि एक को तो भेजे कम मैं बात करूं या बात करूं, तो एक तो कम हाँ में हाँ, ये वारिस का जुमला है। अच्छा, इरशाद हुआ कि हम अभी तुम्हारे भाई को तुम्हारा कुव्वत बादू बनाए देते हैं और हम तुम दोनों के खास शौकत अता करते हैं, जिससे लोगों को तुम पर तसल्लुत न होगी। हमारे मौजूदे लेकर जाओ तुम दोनों, और जो तुम्हारा पैरोकार होगा गालिब रहोगे। और जब उन लोगों के पास मूसा हमारी सारी दलीलें लेकर के आए तो इन लोगों ने कहा, ये तो महज एक जादू है कि जो खड़ा गया है, और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप दादों के वक्त में हुई हो। मूसा ने फरमाया, मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो सही दीन उसके पास से लेकर आया है और जिसका अंजाम इस आलम से अच्छा होने वाला है। बिल यकीन जालिम लोग कभी फना न पाएंगे। और फिरौन कहने लगा, ए अहले दरबार, मुझको तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं होता, तो ए हमान, तुम हमारे लिए मिट्टी के एक आग पकवाओ, ये लोगों का ज़हन जरा फेरने के लिए ना ये कहा। फिर मेरे वास्ते एक बुलंद इमारत बनवाओ ताकि मूसा के खुदा को मैं देखूं भालूं, और मैं तो मूसा को अजी झूठा ही समझता हूँ। फिरौन और उसके ताबईन ने नाहक दुनिया में सर उठा रखा था। अब इतनी बुलंद इमारत बनाई और नीचे जो थी ना, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि वो नींव जो थी ना वो इतनी मजबूत नहीं थी, तो ऊपर जाकर के वो गिर गया। ना वो दुनिया में सर उठा रखा था और यूं समझ रहे थे कि इनको हमारे पास लौट कर आना नहीं, तो हमने इसको और उसके ताबईन को पकड़कर दरिया में फेंक दिया। इसका वाक़या पहले गुजर गया। सो देखिए जालिमों का क्या अंजाम हुआ। और हमने इन लोगों को ऐसा रईस बनाया था जो दोज़ख की तरफ बुलाते रहे, और क़यामत के रोज कोई इनका साथ न देगा, और दुनिया में भी हमने इनके पीछे लानत लगा दी, और क़यामत के दिन भी वो बदहाल हजी लोगों में से होंगे। और हमने मूसा को अगली उम्मतों के हालात ये पीछे समझे कि किताब दी थी जो लोगों के लिए बसीरत थी, दानिशमंदी थी। ये तरतीब का जिक्र आ रहा है, पहले बसीरत आती है, दानिशमंदी। जब दानिशमंदी आ जाए, सही समझ आ जाए, तो फिर हिदायत आती है, और जब हिदायत आती है तो फिर रहमत आती है। इसी तरतीब से तीनों चीजें आ रही हैं, लोगों के लिए दानिशमंदियों का सबब और हिदायत का सबब और रहमत का सबब, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और आप मगरिबी जानब में मौजूद न थे जबकि हमने मूसा को अहकाम दिए थे, और आप उन लोगों में से न थे जो मौजूद थे, है जी। लेकर हमने बहुत सी नस्लें पैदा की, फिर इन पर जमाना दराज गुजर गया, और आप अहले मदीन में भी क़याम पजीर न थे कि आप हमारी आयतें उन लोगों को पढ़ कर सुना रहे हों, लेकिन हम ही रसूल बनाने वाले हैं। और आप तूर की जानिब में उस वक्त मौजूद न थे जब हमने पुकारा था, लेकिन आप अपने रब की रहमत से नबी बनाए गए ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई करीब के जमाने में कोई नहीं आया, यानी 550 बरस में कोई नबी नहीं आया। क्या अजब है कि नसीहत कबूल करे और हम रसूल नबी भेजते। अगर ये बात न होती कि इन पर इनके किरदारों की वजह से कोई मुसीबत नादिल होती, तो ये कहने लगते, ऐ हमारे परवरदिगार, आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों न भेजा ताकि हम आपके अहकाम की पैरवी करें और ईमान लाने वालों में हो जाए। सो जब हमारी तरफ से उन लोगों के पास अमर हक पहुंचा, नबी आया, तो कहने लगे इनको ऐसी
کتاب کیوں نہ ملی جیسے موسیٰ کو ملی تھی؟ کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی اس کے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے؟ یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، آپ کہہ دیجئے اچھا تو تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ۔ سبحان اللہ، کیا طرز کلام ہے! مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کتاب کو وہی نہیں نہ مانتے تو چلو تم کتاب لے آؤ، اگر تم میرے نہیں بنتے تو مجھے اپنا بنا لو، مجھے اپنا یا میرے بن جاؤ، اور اگر میرے نہیں بنتے تو مجھے اپنا بناؤ، تم وہی لے آؤ، تم کتاب لے آؤ، میں اس کتاب کو مان لوں گا، سمجھے گا نہیں؟ تو تم اچھا تو کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں دونوں سے بہتر ہو، میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ کر سکیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدون اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا، اور ہم نے اس کلام کو ان لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بھیجا تاکہ یہ لوگ نصیحت مانے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتابیں دی ہیں نا، یہود و نصارہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی اہل کتاب میں مخلص بھی ہیں، ہے جی بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو اس سے پہلے بھی مانتے تھے۔ ان لوگوں کے ان کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئے، نصرانی ایمان لے آئے، یہودی ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو ذکر آتا ہے نا کہ جو آدمی جن نے 3 کام کیے ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ جس نے باندھی کو آزاد کیا، تو آزاد کرنا بھی ایک نعمت ہے، نیکی کا کام ہے، اور آزاد کر کے پھر اس کی مرضی سے اس سے نکاح کر لیا تو یہ دوسری نعمت ہوئی کہ باندھی کو یعنی مطلب کہ آقا نے اپنے مقام پر پہنچایا، کیونکہ بیوی اور مرد کا مقام ایک ہی ہوتا ہے زوجیت میں۔ زوجیت کے رشتے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، زوجیت میں دونوں برابر ہیں۔ جو مقام حامد کا ہے وہی مقام بیوی کا ہے، تو جو اس کے حقوق کا مستقل وہ اس کے ہیں، اور جو اس کے حقوق ہیں، ہاں گھر میں ایک امیر چاہیے تو امیر اس کو بیان کر دیا، لیکن زوجیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھو نا، آزاد کرنا، آزاد کر کے پھر بیوی بنانا، تو اس آقا نے اپنے درجے تک اس باندھی کو پہنچایا، یہ بھی ایک نیکی ہے، تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے 2 نیکیاں کی ہیں، یہ 1 نیکی کی ہے، 2 نیکیاں کی ہیں۔ باندھی کو آزاد کرنا بھی نیکی اور اس کو اپنی بیوی بنانا بھی مقام دیا نا، تو جب 2 نیکیاں کی تو دوہرا ہی ثواب مل رہا ہے نا، تو اس میں کوئی نئی بات کون سی آ گئی؟ سمجھے گا نہیں؟ تو جو بھی 2 نیکیاں کرے گا دوہرا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب یہ کہ یہ اہل کتاب جن کی یہ صفتیں آ رہی ہیں، 3 کا ذکر کیا، اگر یہ ایمان لے آئے ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو یہ نہیں کہا اولئک یؤتون اجرین کہ ان کو 2 اجر ملیں گے، یوں نہیں کہا اجرہم مرتین، ان کا اجر مرتین ہوگا۔ تو اجر مرتین ہو یہ مسئلہ اور ہے، اور 2 اجر ملے یہ مسئلہ اور ہے۔ تو 2 اجر کا ذکر نہیں، ان کا اجر ہے ہی مرتین، یعنی اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو ایک نیکی پر 10 گنا ملے گا، اور انہیں ہر نیکی پر 20 گنا ملے گا۔ ہر نیکی پر کیا ملے گا؟ مقام بھی کتنا اونچا ہے۔ یہاں دیکھو نا، اگر کسی کو کوئی پیر بنا لے اور پیر انتقال کر دے تو وہ گوارا نہیں کرتا کہ میں نیا پیر بناؤں، میرے پیر کی توہین ہوگی۔ تو ایک نبی کو مان کر اس نبی کو چھوڑ کر کے نیا نبی مانے تو مشکل کتنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مقام بھی میں نے کتنا اونچا دیا کہ اوروں کو 10 مرتبہ اور تمہیں ہر نیکی پر 20 گنا ملے گا۔ کہتے ہیں ان لوگوں کو ان کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا۔ اور وہ دیکھو نا، اجر
اجرہم مرتین یؤتون اجرین نہیں کہا، نیکی سے بدکاری کا تفیہ کرتے ہیں، یہ نیکی سے جو بدکاری کو پیش آتا ہے تو نیکی سے جواب دیتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس کو ٹال جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا ہمارے سامنے آئے گا، تمہارا کیا تمہارے سامنے آئے گا، ہم تم کو سلام کرتے ہیں تو سلامتی کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے 19 پارے کے 4 رکوع میں آ گیا تھا نا کہ اذا خاطبهم الجاہلون، جب جاہل سے خطاب کرتے ہیں تو قالوا سلاما، تو جواب میں یہ سلامتی اختیار کرتے ہیں، جواب میں جہالت کے انداز میں یہ جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ان کو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو آگے مت ہے کہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، جس کو چاہیں اس کے دل میں ایمان ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت پر چلنے لگے تو فی الفور اپنے مقام سے مار کر نکال دیے جائیں گے، اگر مسلمان ہوں تو مارے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ حرم میں تو کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، حرم میں بھی اور حالت احرام میں بھی کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جہاں ہر قسم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازا تھے، سو یہ ان کے گھر میں گھر ہیں کہ ان کے بعد آبادی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے، اور آخر کار ہم ہی مالک رہ گئے۔ اور آپ کا جب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت کرنے لگے، اور جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے اور یہی کی زینت ہے، اور جو اللہ کے یہاں ہے دعا کرو اللہ اس قرآن پاک کے صدقے میں یہ نقطہ ہمیں سمجھا دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بدرجہ اس سے بہتر ہے اس دنیا سے، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا بہتر بھی نہیں ادنا ہے، اور دنیا فانی ہے باقی بھی نہیں، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے، اور باقی میں اور فانی میں جب مقابلہ ہو تو باقی کو لینا چاہیے، اور بہتر میں اور ادنا میں جب مقابلہ ہو تو بہتر کو لینا چاہیے۔ عقل کا تقاضا ہے، اللہ ہمیں صحیح عقل دے دے۔ اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی یہ نہیں سمجھتے؟ بلا وہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کیا، یہ پسندیدہ وعدہ کر رکھا، پھر وہ شخص اس کو پانے والا کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کو روز ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے، گرفتار کر کے۔ اب یہ جو ذکر ہے نا کہ دنیا ادنا بھی ہے اور فانی بھی ہے، دنیا ادنا بھی ہے اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گو تجھے چلنا پڑے انجام کار، اور اس میں دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار۔ کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار؟ ہے دنیا کا تو پروانہ تو، اور کرے عقبہ کی کچھ پروانہ تو، اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو، کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو۔ یہ دنیا فانی ہے، محبوب تجھ کو کوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ یہ منقش سانپ ہے، یہ ڈس جائے، کتنا حسین ہوتا ہے، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں یا پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، پر اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور
اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ آنے والی ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ سمجھے کہ نہیں؟ فرماتے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تو دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فانی کو چھوڑ کے باقی کو اختیار کرو، اور ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ کو اختیار کرو۔ افلا تعقلون، کیا اتنی عقل بھی تمہارے اندر موجود نہیں؟ اور جس دن خدا تعالیٰ ان کافروں کو پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم سمجھ رہے تھے، جن پر خدا کا فرمودہ ثابت ہو چکا ہوگا، وہ بول اٹھیں گے اے ہمارے پروردگار، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا، ہم نے ان کو ویسے ہی بہکایا جیسا ہم خود بہکے تھے، اور ہم آپ کی پیشی میں ان سے دستبرداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہم کو نہ پوچھتے تھے، ہم صاف انکار کرتے ہیں۔ اور کہا جائے گا اپنے ان شرکاء کو، معبودوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے تو وہ جواب ہی نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، اے کاش یہ لوگ راہ راست پر ہوتے۔ اور جس دن ان کافروں سے پکار کر پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، اس روز ان سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے، اور وہ آپس میں پوچھ پاچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ البتہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک کام کیا کرے، تو ایسے لوگ امید ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ آگے اور آپ کا رب، سبحان اللہ، آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی نبوت آپ کو دے دی۔ اب یہ نہیں کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو سمجھے گے طائف کے اندر وہ دے دیتے، اور بڑا عروہ بن مسعود ثقفی ہے یہ طائف کا امیر بن جاتا، نبوت دینی تھی ان کو دے دیتے، اور سمجھے کریں مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ کو دے دیتے تو کسی بڑے مالدار کو اس کو دیتے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک یتیم کے گھر کے اندر نبوت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا رب جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے پسند کرتا ہے، چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کو تجویز کا کوئی حق نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے پاک اور وہ برتر ہے، اور آپ کا رب سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے، جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کے لائق، دنیا اور آخرت میں وہی ہے حمد کے لائق، اور حکومت بھی اسی کی ہوگی، اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے۔ آگے عجیب ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی تعالیٰ یہ تو بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجیے اے مشرکین مکہ یہ تو بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا کوئی ہے معبود ایسا جو تمہارے لیے روشنی کو لے کر کے آئے؟ تو کہا تم سنتے نہیں؟ اور آپ یہ بھی کہیے بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو، تاکہ اس کی روشنی میں دن میں روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کیا کرو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے، اور ہم ہر امت میں سے ایک ایک کو گواہ کر کر کے لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، سو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات تو خدائی کی تھی، اور جو کچھ باتیں گڑا کرتے تھے کسی کو پتہ نہ رہے گا۔ اب یہ مطلب کہ قارون جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا یسر کا بیٹا تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا، اس کا واقعہ بیان کرتے پہلے بڑا نیک تھا، قاری تھا، تورات کی قرات کرنے والا تھا، سمجھے گا نہیں؟ مگر جب دولت آئی، اتنی دولت آئی جس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑا جتھا چاہیے تھا، تو جب کنجیاں اتنی بڑی تھی تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب قارون موسیٰ کی برادری میں سے تھا، چچا بھائی تھا، سو وہ ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا۔ جب مال آیا اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور شخصوں کو
گراں پار کر دیتی تھی، جبکہ اس کو اس کی برادری نے کہا کہ تو تکبر مت کر، باقی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا۔ علم کیمیا ہوتا ہے نا کہ تانبے سے سونا بنا لے، تانبے سے سونا بنا لے۔ تو بہرحال یہ بات چلتی ہے، اور تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ فروغ فراموش مت کر، اور جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی احسان کیا کر، اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو۔ یہ مشک ہے نا کستوری، اب یہ کستوری یہ سونا جو ہے نا اس سے دگنی قیمت سے بھی زیادہ مہنگی ہے، مطلب کہ 16,000 18,000 کی ایک تولہ آتی ہے، 16,000 18,000 کی ایک تولہ آتی ہے۔ اور اس کو مطلب جیسے کیمیا، علم کیمیا میں بنایا جاتا ہے نا سونا تانبے سے، اسی طرح یہ مشک بھی وہاں بنائی تھانہ بھون میں ایک صاحب نے، اور بڑے بڑے حکیموں کو دکھلایا اور کہنے لگے بالکل خالص ہے، پھر ہم لینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے نا، حضرت کا بیٹا تو کوئی نہیں تھا، حضرت انہیں کو مولانا شبیر علی صاحب کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، کوئی رہتا تھا، تو انہوں نے بھی اب لے کر گئے، تو مطلب کافی مقدار میں وہ کستوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ دکان پر عطار کے پاس گئے، عطار نے کہا بالکل خالص ہے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی عطار کے سامنے انہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کیا اور گندے نالے میں اس کو بہایا، گندے نالے میں، حالانکہ وہ کستوری کے بھاؤ پر وہ خریدار بنا ہوا تھا کہ میں لینا چاہتا ہوں، تو گندے نالے میں بہایا، کہ ارے اللہ کے بندے یہ تو مطلب کہ جعلی ہے اور تجھے پتہ نہیں چلا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، کئیوں کو دکھلایا ہے لیکن وہ جعلی چیز ہم نہیں بیچ سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کے سامنے کہیں کیا سبحان اللہ، اللہ نے ایمان دیا۔ اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کہنے لگا مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے، یعنی اسی علم کیمیا سے ملا ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع ان کا زیادہ تھا، اور اہل جرم سے ان کے گناہوں کا سوال کرنا نہ پڑے گا۔ پھر اپنی آرائش گاہ سے اپنی برادری کے سامنے نکلا، بڑا ٹھاٹے تکبرانہ لباس ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے نا کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی ساد و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ اب ہمیں بھی جب ایران گئے تھے نا تو شاہ ایران کا محل دکھلایا گیا، اس کے غسل خانے کے اندر سونے کی ٹوٹیاں اور یہ اور اس کا مطلب ڈرائنگ روم وغیرہ اتنا مطلب بڑا پرتکلم وہ ہمیں دکھلایا، اس میں یہ رہا کرتا تھا۔ اور جن لوگوں کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناز ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے، جیسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہیں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے مال سرائے کو زمین میں دسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی دیتا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہم پر پھر پانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دسا دیتا۔ مسجد معلوم ہو گیا کہ کافروں کو کامیابی نہیں، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں کہ جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، آخرت کس کے لیے؟ جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے، علو منفل ارض، جو دنیا میں اپنا بڑا بننا نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو جو شخص نیکی لے کر کے آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، یعنی کم از کم 10 گنا، اور جو شخص بدی لے کر کے آئے گا تو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفا میں جب ہجرت کی رات میں آئے نا، ہجرت کی رات میں آئے تو مقام جوفا ایک بلند ٹیلے پر پہاڑی پر سرکار کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف نظر ڈالی
جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، نظر ڈالی تو آنسو آنا شروع ہو گئے، آنسو آنا شروع ہوئے، مجھے وطن کی یاد آئی جہاں بچپنا گزرا، سمجھے کہ نہیں؟ 40 سال کی عمر کا دعوی نبوت کیا اور 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو دیکھا تو آنسو آ گئے، تو کہنے لگے اے مکہ تو کتنا پیارا ہے جی، کتنا اچھا تو بلد ہے، کتنا پیارا ہے، ما اطیب بلد ہے جی، اچھا ہے، اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ آنسو آ رہے ہیں اور محبت کے طور پر اپنے وطن کی محبت میں، ان گلیوں کی محبت میں سرکار رو ہے جی، یا آنسو سے رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، یہ آیت لے کر کے آئے، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ وعدہ کرتا ہے تھوڑا زمانہ ٹھہریے، آپ کو فاتح بنا کر آپ کو مکہ میں لائیں گے اور مکہ آپ کے قبضے میں آئے گا، مکہ آپ کے، یہ وہ آیت آ رہی ہے جس خدا نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ آپ کو اصلی وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سچا دین لے کر کے آیا ہے اور کون سری گمراہی میں ہے، اور آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، مگر میں آپ کے رب کی مہربانی سے اس کا نزول و یہ مضمون 21ویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی آ رہا ہے۔ سو آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجیے، اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام سے روک دیں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور ان مشرکوں سے شامل نہ ہوئیے۔ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ صفت معبودیت میں، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے بعد تم سب کو جانا ہے۔ سورہ عنکبوت ہی مکیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اکثر ذکر آ رہا ہے مشقتوں کا، مجاہدات کا، ان کا مقابلہ کرنے کا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنے کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم نے کہہ دی جی آمنا، ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کر کے امتحان لے کر کرے گا جو سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر کرے گا۔ یہ دوسرے پہلے کے پہلے رکوع میں جاننے کا معنی میں نے بیان کیا تھا۔ اور ہاں، کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا وہ سمجھ فإن اجر اللہ، وہ معین وقت ضروری آنے والا ہے، وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ اپنے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، ان کو ان کے اعمال کے زیادہ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ سعد بن ابی وقاص جب ہجرت کر کے نا مدینہ منورہ آ گئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی، کہنے لگی میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، سمجھے کہ جب تک سعد سمجھے کہ ایمان کو چھوڑ کر اپنے پہلے مذہب پر اپنا نہ آ جائیں۔ تو لوگ پہنچے مدینہ منورہ میں سعد کے پاس، کہنے لگے ماں نے یہ قسم کھائی ہے وہ مر جائے گی، مرتے دم تک اس نے پانی نہیں پینا اور یہ نہیں کرنا۔ تو لیکن توحید کا نشہ ان کو ایسا تھا جو حقیقت ہی، تو کہنے لگا ایک ماں کا ذکر کرتے ہو، اگر اس مقام پر 100 جانیں بھی اگر قربان ہو جائیں تو میں توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، میں توحید کو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کل انشاءاللہ 21ویں پارے میں بھی آ رہا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، میں تم کو تمہارے سب کام بتلاؤں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو نیک بندوں میں ہم داخل کریں گے۔ اور بعض آدمی
ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو رائے خدا میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، ایمان لائے بھی اگر اچھا دنیا اچھی ہوئی نا پھر ایمان پر رہیں گے، جب آزمائش آئی تو لوگوں کی اظہار ثانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اگر کوئی مدد آ کے رب کی طرف سے آ پہنچی تو کہتے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ مدد بڑا اچھا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوب معلوم کر کے رہے گا، امتحان کر کے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ چلو، اچھا چلو فرض کرو کہ جہنم ہے جنت ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اگر جہنم میں جانا ہوا تمہاری جگہ سزا ہم بھگت لیں گے، تمہاری جگہ ہم، تو کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلو، تمہارے گناہ ہمارے ذمے، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لاتے ہوں گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ جو اوروں کو گمراہ کرنے کا ان کو گناہ ملا ہے نا وہ گناہ بھی لاتے ہوں گے، اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے قیامت میں ان سے بات پر ضرور ہوگی۔ آگے مطلب کہ وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے نا 950 برس ان کے اندر رہے، 40 سال میں تو نبوت ملی، اور جب وہ آیا قحط آیا تو 60 برس بعد میں زندہ رہے، تو 1050 سال بن گئے، کتنے بن گئے؟ 1000۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان نے 950 برس تبلیغ کی اور بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچا لیا جس کا ذکر بارے پارے میں آ چکا ہے، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو، تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، تم سب کو اسی کے پاس واپس جانا ہے، اور واپس جانا وہاں بولتے ہیں جہاں سے آیا ہو، اور مطلب دنیا وطن ہی نہیں، یہ تو ایک منڈی ہے، اصل وطن ہمارا وہ ہے، اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کا نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ آپ کہیے تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کی ہے، پھر اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحمت فرمائے گا، تم سب اسی کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے، اور تم نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے، اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے اور اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی ہے جن کو عذاب دردناک ہوگا۔ سو ان کے قوم کا جواب بس یہ تھا کہ کہنے لگے ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانی ہے، اور ابراہیم نے فرمایا تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو تجویز کر رکھا ہے اور یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے، پھر قیامت میں تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سو صرف لوط نے ان کی تصدیق فرمائی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں تھے، اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا، کیا تم مردوں
سے فیل کرتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بڑی مجلس توبہ بڑی مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو، تو ان کے قوم کا جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط نے دعا کی، اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم کے بعد بشارت لے کر کے آئے تو ان فرشتوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جو وہاں ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے وجود ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب ہمارے وہ فرشتادے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے، اور یہ تو یہی سمجھے نا کہ انسان نوجوان حسین لڑکے آئے اور ان کے ساتھ تنگ دل ہوئے، اور فرشتے کہنے لگے آپ اندیشہ نہ کریں، نہ مغموم ہوں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے وجود آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدینہ والوں کے پاس ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت سے ڈرو اور سرزمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو زلزلہ نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے گر کر کے رہ گئے، اور ہم نے عاد و ثمود کو بھی ہلاک کیا، اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کی مقامات سے نظر آ رہا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مستحصل کر رکھا تھا اور ان کو راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ تھے بڑے ہوشیار بڑے، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے بعد موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر کے آئے تھی۔ ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور بھاگ نہ سکے۔ اب ذرا اور کرے اس آیت پر، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ ان میں بعضوں پر ہم نے تند ہوا بھیجی قوم عاد، اور ان میں سے بعضوں کو ہولناک آواز نے دبا دیا جیسے سمود، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسا قارون، ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا جیسا فرعون۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مکڑی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا، کتنا بودا ہے، اور جو کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس کو وہ لوگ خدا کے سوا پوج رہے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی دلیل موجود ہے۔ الحمدللہ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی، یا اللہ ساری امت کو دے دو۔ یا اللہ امریکہ والوں کو بھی نور ایمان دے دو، یا امریکہ والوں کو بھی نور ہدایت دے دو۔ یا اللہ بش کو بھی نور ہدایت دے دو۔ یا اللہ سارے عالم پوری امت سرکار کی امت ہے، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، ان کو یا اللہ نور ایمان عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے دے جو آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور پاکستان کو وہ افراد عطا فرما جو پاکستان میں جس وعدے پر پاکستان بنا ہے تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے کون لوگ ہیں، کون بہتر ہے کون بہتر نہیں، جو بہتر ہے یا اللہ اسے پاکستان کے اندر حکومت کرنے کی یا اللہ اسے طاقت عطا فرما، اسے قدرت عطا فرما، اسے فہم عطا فرما۔ ہمارے علم ناقص ہیں، تو نظر کرم فرما۔ لا الہ الا اللہ کا نظام جو لانے والے ہیں ان کو یا اللہ طاقت عطا فرما، انہی کے ہاتھوں کروا دے، کسی اور کے ہاتھوں کروا۔ ہمیں نظام اسلام چاہیے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔